السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تجارت کورس، اور آج قسط نمبر 1۔ آج کا موضوع ہے حلال رزق کی فضیلت، رزق حلال کی ترغیب و فضیلت۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم سے اس کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں رزق حلال کمانے کی ترغیب اور ناجائز طور پر مال حاصل کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کہو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے گزرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ نے جو تمہیں روزی دی ان میں سے حلال طیب کو کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یہ ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ نساء میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ فرمایا، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ، ہاں اگر باہمی رضامندی سے تجارت ہو تو حرج نہیں۔ اب یہاں پہ احادیث سے جو ہے وہ حلال رزق کی فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہے، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے۔ دوسری حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ یعنی انسان جو ہے وہ رزق کمانے یا مال کمانے کی اتنے حرص میں ہوگا کہ وہ حلال و حرام کی تمیز جو ہے وہ بھول جائے گا۔ اس کے بعد سچے تاجر کی فضیلت کیا ہے، تجارت کورس کی قسط نمبر 2 میں آج ہم یہ جانیں گے۔ ترمذی، دارمی اور دارقطنی ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ابن ماجہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں سے رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا تاجر امانت دار انبیاء و صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جو ایماندار ہے اور سچا تاجر ہے وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس کے علاوہ ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، رفاع رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور بہقی شعب الایمان میں حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، تجار یعنی تاجر لوگ قیامت کے دن فجار یعنی بدکار اٹھائے جائیں گے، مگر جو تاجر متقی یعنی پرہیزگار ہو اور لوگوں کے ساتھ احسان کرے اور سچ بولے، یعنی یہ لوگ جو ہے وہ فجار نہیں ہوں گے، بدکار نہیں ہوں گے، یہ نیکوکار ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ تقوی اختیار کیا اور لوگوں کے ساتھ احسان کیا اور سچ بولا۔ اب لوگوں کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان سے ادھار لے کر گیا تو وہ غریب تھا تو اس کو مہلت دیتا رہا، اور بہت ہی زیادہ غریب تھا کہ وہ رقم دے ہی نہیں سکتا تھا تو اس نے اس کو معاف کر دیا، اور کوئی چیز بیچے تو وہ سچ بولے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ اگلی حدیث پاک بھی سماعت فرما لیں، جس کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما
اور دوسرے صحابی حضرت عبد الرحمن بن شبر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجار یعنی تاجر بدکار ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے بے یعنی تجارت حلال نہیں کی؟ فرمایا، ہاں، بے یعنی خرید و فروخت حلال ہے، لیکن یہ لوگ بات کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں اس میں جھوٹ ہوتے ہیں۔ یعنی جو قسم کھاتے ہیں یا بات کرتے ہیں بعض دفعہ کہ قسم سے یہ چیز اتنے کی ملی ہے، قسم سے میں اس میں نفع نہیں کما رہا، تو اکثر اس طرح کی باتوں میں وہ جھوٹ بولتے ہیں، جس وجہ سے وہ بدکار ہو جاتے ہیں، فساق یا فاجر کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اگلی حدیث جسے امام احمد نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، حرام مال حاصل کرتا ہے، اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ مرے تو جہنم کو جانے کا سامان ہے۔ یعنی مال کی 3 حالتیں ہیں اور حرام مال کی تینوں حالتیں خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ تو ان تمام احادیث سے اور ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رزق حلال کمانے کی بڑی فضیلت ہے، اور جو سچا تاجر ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، کہ جو تجارت بھی کرتا ہے لیکن اپنے کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لوگوں کے ساتھ احسان سے پیش آتا ہے، کبھی 2 نمبری نہیں کرتا، تو اس کا مقام یہ ہوگا کہ وہ کل قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ یہ جو ہے وہ تجارت کورس کی پہلی 2 قسطیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔